کہ آپ کے قانون سے، آپ کے دباؤ سے، آپ کے زور سے، آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفٹ نہیں کریں گے. جب تک دنیا باقی رہے گی ہم مسلمان بن کر شریعت پر چلتے رہیں گے. ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. مگر اگر کوئی ٹرپل طلاق کہے گا 3 سال کی سزا، جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نان ایسٹ، شادی نہیں ٹوٹتی. جب شادی نہیں ٹوٹتی تو کس بات کی سزا دیں گے آپ؟ 377 ہارم تھیوری آپ کے سامنے. اور میڈم 3 سال کی سزا. کمیونل رائٹ 148 153 295 میں 3 سال کی سزا. اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو 2 سال کی سزا. ارے بینتھم اور مونٹیسکیو کو پڑھ لیجئے. کوئی نیشنل لا سکول کے 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ کو بٹھائیے، وہ آپ کو گیان دے دے گا. اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے. میں آپ کو تجویز پیش کر رہا ہوں. کنڈیشن لکھیے کہ اگر کوئی مسلمان نکاح نامے میں لکھیے اگر ٹرپل طلاق دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹرپل دینا پڑے گا. اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ. کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ کا وائلیشن ہے. آپ یہ بھی بتا دیجئے. آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی 3 بار کہے گا تو 1 بار ہے. وہ بھی نہیں کرتے آپ. اس کا بھی پروویژن ہے. مگر مقصد کیا ہے کہ جیل کو بھجانا. ان کو خواتین سے محبت نہیں ہے. سبسٹنس الاؤنس کون دے گا؟ ایک مہیلا کیا چاہتی ہے میڈم؟ اس کے سر پر گھر رہے، چھت رہے، ٹیبل پر کھانا رہے، بچوں کے لیے فیس کا انتظام ہو جائے. آپ کریں گے؟ آپ کریں گے ان لوگ؟ اچھا میڈم مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں، شائرہ بانو تو بی جے پی میں آ گئی. کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے؟ کچھ کیا آپ نے اس کے لیے؟ میڈم میں ختم کر رہا ہوں. میں ختم کر رہا ہوں. کیونکہ یہ جو قانون بنانے جا رہے ہیں میڈم، یہ راست طور پر مسلمانوں کی، آپ دیکھیں میڈم، سیکشول مائنورٹیز کو 377 میں چوائس دے دیا گیا. ریلیجیس مائنورٹیز کو کیوں نہیں ملے گا؟ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں چوائس جورسپروڈنس ہے، مجھے نہیں ملے گا. آپ کا قانون ریلیجن کے خلاف ہے. آپ پولیرٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہو گیا آپ مسلم خواتین کے انصاف کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا نشانہ اس وقت ثابت ہو گیا جب سپریم کورٹ میں اس وقت کے اٹارنی جنرل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر قانون کو مٹا دو. شاہ نواز ہمارے مختار صاحب، شیعہ کا جو سیگا کا قانون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، خیال رکھیے. اور آخر میں میڈم، پورے ملک میں می ٹو موومنٹ ہوا. می ٹو موومنٹ، خواتین نے نکلا. کہاں وہ منتری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر؟ کہاں گئے بتائیے؟ کہاں گئے بتائیے؟ اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پارٹی میں. ایسے شخص کو تو نکال کر پھینکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی عزت لوٹی، ان کو دبایا. لیچ تھا وہ، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں میڈم؟ طوطے چشمہ کہتے ہیں ان کو. ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں. میڈم اب آپ دیکھیے میڈم، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. ہمارے پاس ملک میں 84% ہندو مہیلا بچیاں 10 سال کی شادی ہوتی ہے. قانون نہیں بنا دی ہم. کیا ہوا بتائیے؟ یہ کون کرے گا اس کا بات؟ ڈیزرشن میڈم سن لیجیے. ڈیزرشن، میں آخر 1 منٹ، ڈیزرشن کا قانون ہے. 20 لاکھ ہندو مہیلائیں ڈیزرٹر کا قانون بنائیے نا. قانون بنا ہوا ہے. کیا ہوا؟ سوشل ایول کا خاتمہ تمام مل کر کرنا چاہیے. میں اینڈ کر رہا ہوں میڈم، کنکلوژن میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں، دفعہ 15، دفعہ 26 اور دفعہ 29 اور ہمارے سمویدھان کا جو پریامبل ہے جس میں صاف طور سے لکھا گیا کہ اٹ گارنٹیز لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ. اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ، میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہومو سیکسولیٹی کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا. 377 کا ججمنٹ ہے، ہومو سیکسولیٹی ڈیکرمنلائز کر دیا گیا اور آپ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کر رہے ہیں. ایک مرد اور مرد، ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہ کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اس پر آپ کو آپتی نہیں ہے. آپ کو آپتی ہے کہ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا. دوسری بات میڈم اسپیکر صاحبہ، ایڈلٹری کا قانون، اس سرکار نے خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا قانون لاگو کرنے کی سپریم کورٹ کو کہا. سپریم کورٹ نے اس کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا. اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ نے ڈیکرمنلائز کر دیا گیا، آپ کو خاموش بیٹھے رہے. مگر ٹرپل طلاق کا معاملہ کرمنلائز کر رہے ہیں. میڈم پریونشن آف کرپشن ایکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی کرپشن